هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے۔ اب لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میٹ اپ ہوا حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور پھر ان کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سفورہ سے ہوئی۔ تفسیر کی بہت ساری کتابوں سے نام ملتا ہے جس خاتون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، ان کا نام سفورہ بتایا جاتا ہے۔ باقی ایگزیکٹ ان کا نیم کیا تھا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا ایگزیکٹ نیم کیا تھا۔ قرآن کریم میں ان کا نیم نہیں آیا، لیکن مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کا نیم سفورہ تھا۔ تو ابھی ان کی شادی ہو گئی اور انہوں نے جو ایگریمنٹ سائن کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے، وہ یہ تھا کہ وہ یا تو 8 سال رہیں گے یا 10 سال ان کے پاس رہیں گے، اس کے بعد جہاں پہ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تو ابھی جب وہ ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہو چکا، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال نہیں سٹے کر سکتا آپ کے ساتھ، میں 8 سال آپ کے ساتھ رہوں گا، اس کے بعد پھر جب اللہ کا حکم آئے گا، اگر 8 سال سے پہلے کے بعد اللہ کا حکم آ گیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے اکارڈنگ میں چلوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے بولا۔ تو اب جب وہ ٹائم پیریڈ مکمل ہو چکا تو یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے فلما قضا، جب مدت پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے، فلما پھر جب قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ٹائم پیریڈ کو یا اپنی مدت کو پورا کر لیا، جتنی مدت کا انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جب اس کو پورا کر لیا تو اپنی مسز کو لے کر، اپنی اہلیہ کو لے کر چل پڑے۔ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ جو وہ راستے میں جا رہے تھے ان کو فیل ہوا کہ یہاں سے آگ نکل ہے۔ تو جو ڈیز تھے وہ ونٹر سیزن چل رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، بہت زیادہ سردی تھی، اور اس ٹائم پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہے۔ تو اب ان کی جو مسز تھی ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ پریگننٹ تھی، ان کو فیل ہوا کہ اب ان کو بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو انہوں نے کہا چلیں میں یہاں سے آگ لے کے آتا ہوں۔ قال، انہوں نے کہا لِأَهْلِهِ، اپنی بیوی سے، لِأَهْلِهِمْ قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، ٹھہریے میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ آپ اس سے گرمائش حاصل کر سکو، کیونکہ ان کو شاید شیورنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، کہ کب کپاہٹ ان کو سٹارٹ ہو چکی تھی، اس لیے ان کو جب بہت زیادہ سردی محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشنی نظر آئی۔ بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا اور وہ روشنی تھی، ان کو ایسے فیل ہوا کہ یہ آگ ہے، ٹھیک ہے، ان کو فیل ہوا کہ یہ آگ ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی مسز سے کہا کہ ابھی آپ رک جائیے، میں وہ آگ لے کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ گرمائش حاصل کر سکیں۔ فلما اتاها نودیا، پھر جب چنانچہ وہ اس آگ کے پاس پہنچے، من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی، ایک درخت سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی میں، انا اللہ رب العالمین، آواز آئی این یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی میں ہوں، انا اللہ رب العالمین، میں آپ کا پروردگار ہوں اور تمام جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم شاکڈ ہو گئے،
پھر کیا ہوا؟ یا موسیٰ فلما، اس کے بعد وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دیجئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سٹک پکڑی ہوئی تھی، ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی وَأَنْ أَلْقِ، اور ڈال دیجئے عَصَاكَ، اپنے ڈنڈے کو، اپنی لاٹھی کو نیچے ڈال دیجئے۔ فَلَمَّا، پس جب رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ، چنانچہ پھر یہ ہوا جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا، انہوں نے زمین پر اس کو ڈال دیا، جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس طرح فیل ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہے، جیسے وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ ولم مدبرن، پیٹ پھیر کے بھاگنا، ولم یعقب، پیچھے کی طرف، وہ پیچھے کی طرف پیٹ پھیر کے بھاگے یا ایک دم پیچھے کی طرف مڑ گئے، ڈر گئے کہ یہ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے اپنی سٹک جو تھی، اپنا عصا زمین پر ڈالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی سٹک ہے اس کو زمین پہ ڈال دینا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ ایک عصا بن گیا اور اس نے حرکت کرنی شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم گھبرا گئے اور انہوں نے پیچھے کی طرف رخ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اقبل ولا تخف، نہ ڈریے، اے موسیٰ علیہ السلام سامنے آئیے، اقبل ولا تخف، سامنے آ جائیے اور ڈریے نہیں، انک من الآمنین، آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ امن میں ہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ ڈریے نہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پورے کیے تھے، اس کے بعد غالباً انہوں نے اپنی والدہ اور دوسرے رشتے داروں کے پاس مصر جانے کا ارادہ فرمایا اور یہ سوچا کہ جو قبطی کے قتل کا قصہ اب بھولا بسرا ہو چکا ہوگا، لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے، اب واپس مصر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ طبعی خوف تھا جو نبوت کے منافی نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ جو اب جب انہوں نے دیکھا کہ لاٹھی جو ہے جب انہوں نے زمین پہ ڈالی ہے تو ایک دم ان پہ گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انک من الآمنین، آپ محفوظ ہیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ولا تخف، اور نہ ڈریے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ فرسٹ ان کو معجزہ عطا کر دیا گیا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ پہلا معجزہ عطا کیا گیا ان کو، اور اس کے بعد سیکنڈ معجزہ کی بات کرتے ہیں۔ سیکنڈ معجزہ ان کو یہ عطا کیا گیا، اسلک یدک فی جیبک، یہ سیکنڈ معجزہ ان کو عطا کیا گیا، سیکنڈ والا، اسلک یدک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، فی جیبک، گریبان میں، تخرج بیضاء، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء من غیر سوء، چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے، وہ نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لیجیے۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں جو تھیں وہ ان کو دی گئیں۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور یہ لوگ بڑے ہی نافرمان ہیں، فاسقین، یہ لوگ بہت زیادہ نافرمان ہیں، انہم، بے شک یہ لوگ، قوما فاسقین، نافرمان ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی دلیلیں دے دی ہیں۔ ابھی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف دو معجزات کی بات کی جا رہی ہے، پہلا معجزہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، عصے والا معجزہ تھا، اور سیکنڈ معجزہ یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اسلک یدک فی جیبک، آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیے، اپنے بغل میں ڈالیے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ چمکنا شروع ہو جائے گا، اور یہ ید بیضا کا ان کو معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ قال رب انی قتلت منه نفسا فاخاف ان يقتلون، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک ڈر ظاہر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ آیت نمبر 33 میں پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَخِي ہارون، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ میرے سے ایک قتل ہو گیا تھا، وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، تو میرے سے جب وہ ایک قتل ہو گیا تو مجھے اس چیز کا خوف ہے، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، وَأَخِي، اور میرا بھائی ہارون، هو افصح منی لسانا فارسله معي رد ان يصدقني انی اخاف ان يكذبون، انہوں نے ریکویسٹ کی میرے بھائی
ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے. یہاں پہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، پہلی آیت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور میں ایک آدمی کو قتل کر چکا تھا، اور میرا بھائی جو ہارون علیہ السلام ہے، بأخی، اور میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانا، ان کی زبان میرے سے زیادہ فصیح ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو میرے سے زیادہ اچھا بولتے ہیں. جب وہ اپنی کوئی بھی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے پہنچاتے ہیں. ان کی زبان میرے سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا دیجئے، میرے ساتھ ان کو مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں. مجھے اندیشہ ہے وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، ان یکذبون، اور وہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا کہا نہیں مانیں گے. قال، اس نے فرمایا، قال ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیتے ہیں. یہاں پہ کتنی پیاری بات کی گئی ہے کہ جو بھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بازوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو بھائی عطا کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیے دیتے ہیں. تو جو ایک مل جل کے رہنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے، یہ بھی قرآن سکھاتا ہے کہ یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے نا، بھائی کی نعمت دی ہے، تو جب آپ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، پھر ان کے دل میں آپ کی محبت بھی زیادہ ڈال دیں گے. تو بھائی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مضبوطی بنا دیا ہے. بھائی، اللہ تعالیٰ نے، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیے دیتے ہیں، اور ہم تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے آپ پر دسترس حاصل نہیں ہوگی. وَنَجْعَلُ، اور نہیں کر سکیں گے، لَكُمَا، آپ دونوں پر، سلطانًا، دسترس، یا آپ پر قابو نہیں پا سکیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، آپ دونوں پر، بِآيَاتِنَا، ہم نے جو آپ کو نشانیاں عطا کی ہیں، أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، اور کبھی بھی وہ آپ پہ غالب نہیں آئیں گے، اور تم اور تمہارے جتنے بھی فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، وہی غالب رہیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جب لاٹھی کے سانپ بننے اور ہاتھ سے روشنی نکلنے کے واقعات ظاہر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم گھبرا گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علاج بھی بتا دیا کہ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جس ہاتھ کو بغل سے نکالا تھا وہ چمکنے لگا تھا، اسے دوبارہ آپ اپنے بغل میں ڈالیے یا اپنے جسم کے ساتھ اس کو ٹچ کیجیے تو آپ کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو واپس اپنا ہاتھ دوبارہ اسی کنڈیشن میں مل جائے گا. جیسا کہ ہم لوگ سورہ طٰہٰ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آیت نمبر 20 سے 25 میں، کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں پہ جو انہوں نے بات کی تھی نا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ میری زبان میں تھوڑی انہوں نے کہا کہ حضرت جو ہارون علیہ السلام ہے ان کی زبان میرے سے زیادہ اچھی ہے. تو یہ چونکہ ہم سورہ طٰہٰ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے انگارے اٹھا کر کھا لیے تھے، انگارے اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ساری زبان جل گئی تھی، برن ہو گئی تھی، اور اس لیے جب وہ بات کرتے تھے تھوڑی لکنت سے یہ اس طریقے سے بات کرتے تھے جیسے وہ تتلا کے بات کرتے ہیں، جیسے بچہ بات کرتا ہے نا، اس طریقے سے وہ بات کیا کرتے تھے، جیسے رے کو رے بولنا، جیسے مریم کو مریم، اس طرح سے. واللہ اعلم ایگزیکٹ کس طرح سے وہ بولتے تھے، کس طرح سے ان کی پروننسیشن تھی، یہ میں نہیں جانتی، نہ ہم میں سے کوئی جانتا ہے، لیکن اس طرح سے ہے کہ وہ تھوڑی سی ان کی زبان میں لکنت تھی. ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، گود میں اٹھایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے فرعون کی داڑھی کو کھینچ دیا تھا. تو جو فرعون ہے اس کو لگا کہ ان کی جو فرعون ہوتے تھے، فرعون ان کی کنیت ہوتی تھی، نیم ان کے چینج ہوا کرتے تھے. اب میں نے اسٹوڈینٹس جو پریویس اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بتایا ہوا ہے کہ فرعون کا اصل نیم کیا تھا، جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیے. ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہی، یہ آپ کا ایک کہہ لیں کہ ٹیسٹ ہے، آپ کا سرپرائزنگ ٹیسٹ ہے. جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیے کہ فرعون کا اصل نیم کیا تھا. یہ 2-3 دفعہ میں پہلے بھی آپ سے پوچھ چکی ہوں. تو فرعون کا اصل نیم فرعون نہیں تھا، اس کی کنیت فرعون تھی. جتنے لوگ بھی بادشاہ بنتے تھے
سب کو فرعون کہا جاتا تھا، اور انہوں نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی تھی، ان کو لگتا تھا ان کی جتنی بھی عزت ہے وہ ساری داڑیوں میں ہی چھپی ہوئی ہے، تو کوئی ان کی داڑھی کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم سے پکڑ کے جب اس کی داڑھی کو کھینچا فرعون کی، اس کو لگا کہ انہوں نے جان بوجھ کے میری داڑھی کو کھینچا ہے، تو انہوں نے مجھے ڈس ریسپیکٹ کیا ہے، میری عزت کو پامال کر دیا ہے۔ اس طرح سے فرعون نے کہا کہ میں تو اب اس بچے کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو جانے دیجئے، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں ایک ٹیسٹ لوں گا، میں اس بچے کے سامنے 2 پلیٹیں رکھوں گا، 2 تشتریاں رکھوں گا، ایک میں کوئلے ہوں گے اور دوسرے میں ہیرے جواہرات ہوں گے۔ تو اگر تو یہ ہیرے جواہرات کو اٹھائے گا، اٹ مینس کہ یہ سینسیبل بچہ ہے اور اس نے جان بوجھ کے میری داڑھی کو پکڑ کے کھینچا ہے، اور اگر یہ انگارے اٹھائے گا، اٹ مینس کہ یہ سینسیبل بچہ نہیں ہے اور اس نے ایسے ہی میری داڑھی کو پکڑ کر کھینچا ہے، اور اگر یہ ہیرے جواہرات اٹھائے گا تو میں اس بچے کو قتل کر دوں گا، میں اس کو زندہ نہیں رکھوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہونی تھی، اور جو فرعون تھا اسی نے پرورش کرنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر پہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنی تھی، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کے بات ڈالی کہ آپ نے انگارے اٹھانے، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں شفا دینا، چیزوں کو ٹھیک کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ایک عیب ان کو، ایک وہ چیز ان کے اندر آ بھی گئی تھی، عیب نہیں کہہ سکتے، وہ ایک چیز ان کے اندر آ گئی تھی، لکنت آ گئی تھی، تو ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد جب وہ جوان ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی ہے، تو وہ چیز ختم ہو گئی، اور اتنی فصاحت اور بلاغت ان کو عطا کی گئی کہ ان کی بات سنتے ہی تمام جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، ان کی بات کا اتنا زیادہ اثر ان بڑے بڑے جادوگروں نے لیا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ کسی کی بات نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جیسے ان کے سامنے 2 پلیٹیں لا کے رکھیں گے، ایک میں انگارے تھے اور دوسرے میں ہیرے جواہرات تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان انگاروں کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی ساری زبان چل گئی، اور زبان میں لکنت آ گئی، زبان میں اس طرح سے لکنت آ گئی کہ وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے تھے، اگر بات کرتے تھے تو لوگ ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے جو ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ آیات پڑھتے ہیں، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بھی میں اسٹوڈنٹس کو بارہا بتا چکی ہوں کہ اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ربی شرح لی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے کہ آپ نے یہ والے کلمات ادا کرنے۔ تو جو بھی بچہ کسی بچے کے لیے یا کوئی بڑا ہے ان کلمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتا ہے کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، میرے سینے کو کشادہ کر دیجئے، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذہانت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، یا آپ کوئی بات کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بات سنی نہیں جائے گی، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ سکے گا، یا آپ کی بات کو اگنور کیا جائے گا، سم ٹائم ایسی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ہم کوئی بات کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں کون سنتا ہے، تمہاری بات کون سنے گا، تمہیں کون سمجھے گا۔ وہاں پہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے بات کریں گے تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہہ سکے کہ آپ کی یہ ضرورت ہے اپنی بات کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آپ کو ہمت اور طاقت عطا کرے گا، آپ کی بات کو لوگ سمجھیں گے بھی، انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، اور پھر آپ کی بات آگے بھی کنوے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت پاورفل دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ذہانت کے لیے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام میں آسانی ڈال دیجیے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدہ، گرہ کھول دیجیے، عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دیجیے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اتنی پیاری، اتنی بہترین دعا ہے، آپ اپنے بچوں کو سکھا دیجیے کہ جب آپ نے سبق یاد کرنا ہے، لیسن یاد کرنا ہے، اس سے پہلے آپ لازمی یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ نے جب لیسن یاد کرنا ہے تو اس سے پہلے لازمی یہ دعا پڑھ لیں، اور آپ نے یہ بہت بہترین دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ حضرت ہارون علیہ السلام
کو میرا مددگار بنا دیجئے، کیونکہ وہ افصح من لسانا، کہ ان کی زبان میرے سے زیادہ اچھی ہے، وہ بات جب کرتے ہیں، کنوے کرتے ہیں تو وہ میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز یہاں پہ ڈسکس کی جا رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر جب ان کی زبان پہ انگارہ رکھا گیا تھا، اس لیے وہ مطلب تھوڑا سا گھبرا رہے تھے، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں آئیں تو وہ تھوڑا سا ہو گئے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے، تو پتہ نہیں میں اس کو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیج دیجئے، کیونکہ ان کی زبان زیادہ صاف ہے۔ فلما پھر جب جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، تو انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر، یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے ہماری کھلی نشانیاں لے کر ان لوگوں کے پاس، تو وہ لوگ کیا بولے؟ ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو جادو ہے اور کھلا ہوا جھوٹ بھی ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں سے بھی نہیں سنی جو بات یہ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، سارا کچھ بتا رہے ہیں، تو یہ بات ہم نے کسی سے نہیں سنی، تو یہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ الا سحر مفترا، ایک تو یہ جادو بتا رہے ہیں، اگر یہ معجزہ دکھا رہے ہیں تو وہ جادو ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، مفترا ہے۔ وما سمعنا، اور ہم نہیں سن چکے پہلے اپنے باپ دادا سے کسی سے بھی۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ میں آئے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یہ بات یقینی ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر فرعون نے کیا کہا؟ وقال فرعون، اور کہا بولا فرعون نے ایک دم سے کہا، وقال فرعون یا ایھا الملأ، اکٹھے کر لیجئے تمام جو ہمارے سردار ہیں، ان سے اس نے مشورہ کیا، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ فرعون بولا، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو بیٹھ کر دیکھ سکوں، اور میں پورے یقین سے سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی کی اور اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس سے میں بڑا بن سکتا ہوں، لیکن عزت دینے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ عرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق گمنڈ کیا تھا، غرور کیا تھا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ فی الیمی، سمندر میں ان کو ڈال دیا، سب کے سب سمندر میں ڈال دیے گئے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھیے کیسا حال ہوا ان لوگوں کا جو کہ جھٹلانے والے تھے۔ اب دیکھ لیجئے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، اگنور کرنے والے ہیں، ہم نے دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ،
اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کی حالت بری ہونے والی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے والے ہیں، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور آخرت میں بھی یہ لوگ، ان لوگوں کی حالت بہت بری ہونے والی ہے، جو کہ ناحق ظلم بھی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے بھی ہیں، اور اگر اللہ کا کوئی حکم ان تک پہنچتا بھی ہے تو اس کو اگنور کرنے والے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا کنیکشن ہم ہمیشہ کے لیے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ قرآنک ایجوکیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس میں پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو کامیابیوں سے نوازیں اور ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔